بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام طلباء اور طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت دہم اردو کے پہلے سبق حمد کا مطالعہ کریں گے۔ حمد کے شاعر حفیظ جلندری ہیں۔ حمد کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہم حفیظ کے حالات زندگی جاننے کی کوشش کریں گے۔ حفیظ کا دور حیات 1900 تا 1982 ہے۔ آپ کا اصل نام محمد حفیظ تھا اور آپ حفیظی تخلص استعمال کرتے تھے۔ آپ ضلع جلندر میں پیدا ہوئے اور اسی مناسبت سے آپ کے نام کے ساتھ جلندری استعمال ہوتا تھا۔ حفیظ شعر و شاعری کا فطری شوق رکھتے تھے، لہٰذا آپ نے بہت کم عمری میں شعر گوئی کا آغاز کر دیا تھا۔ شعر گوئی میں اصلاح کے لیے آپ نے مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی اختیار کی۔ زبان کی صفائی و سادگی، سوز و گداز اور موسیقیت آپ کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ آپ قومی ترانے کے خالق بھی تھے اور قادر کلام شاعر بھی، لہٰذا آپ نے گیت، مثنوی، نظم اور غزل تمام اصناف سخن میں طب آزمائی کی۔ شاہ نامہ اسلام آپ کی قابل قدر تخلیق۔ آپ کی دیگر تصانیف میں سوز و ساز، حفیظ کے گیت، تلخ آب شیریں، حفیظ کی نظمیں اور چونٹی نامہ وغیرہ اہم ہیں۔ حمد کے پہلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاں ہو سے بھر دیا عالم۔ پہلے مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ کن کا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہو جا۔ عالم دنیا، کشاکش کھینچا تانی بے چینی، کشمکش کا عالم۔ صدائے مطلب آواز، ہاں ہو مختلف سرگرمیوں سے۔ اب شعر کا لفظی مفہوم دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کن کہہ کر تمام کائنات تخلیق کی اور اسے مختلف سرگرمیوں سے پر رونق بنا دیا۔ حفیظ جلندری اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی صفت خلاقی کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات اور مالک کائنات ہے اور وہ قادر مطلق ہے۔ اسے اس کائنات کو تخلیق کرنے کے لیے صرف ایک لفظ کن کہنا پڑا اور پوری کی پوری کائنات تخلیق ہو گئی۔ اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کو یہ پوری کائنات تخلیق کرنے کے لیے صرف ایک لفظ کن یعنی ہو جا کہنا پڑا۔ یہ پوری کائنات اللہ کے ایک لفظ کن کی محتاج تھی۔ شاعر نے یہاں کن کے لفظ کو تلمیحاً استعمال کیا ہے۔ تلمیح کیا ہے؟ تلمیح بنیادی طور پر ایک ایسی خوبی ہے جس میں شاعر کسی ایک لفظ یا چند الفاظ کے مرکب کی مدد سے کسی تاریخی شخصیت، تاریخی واقعے، کسی قرآنی آیت یا کسی حدیث کی طرف اشارہ فراہم کرے۔ تو کن کے لفظ سے ہمیں سورۃ یاسین کی آیت نمبر 82 یاد آتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس کا عمل تخلیق فقط یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا، یہی وہ فوراً موجود یا ظاہر ہو جاتی ہے۔ اگر شعر کے دوسرے مصرع پہ غور کریں تو کشاکش کی صدائے ہاہو سے بھر دیا عالم، یعنی اس کائنات کو مختلف سرگرمیوں کی آوازوں سے پر رونق بنا دیا۔ اللہ نے نہ صرف یہ کائنات پیدا کی بلکہ اس کائنات میں چرند پرند، انسان، حیوان بھی پیدا کیے اور ان کی آوازوں سے اس کو خوبصورت بنا دیا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ سے اس کو خوبصورت بنا دیا اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے تجسس کا اور جستجو کا مادہ دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور جب انسان اپنی جستجو اور اپنی تجسس کے مادے کی تسکین چاہتا ہے تو وہ سرگرم عمل ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی کام سر انجام دیتا ہے اور اسی کام کے نتیجے میں یہ کائنات پر رونق بن جاتی ہے۔ جب یہ کائنات پیدا کی گئی، یہ زمین بنائی گئی تو بے آباد تھی، بالکل ویران تھی، لیکن انسان نے اپنی مختلف سرگرمیوں سے اس کو پر رونق اور خوبصورت بنا دیا۔ بیٹے یہ سامنے آپ کے دو اشعار ہیں۔ پہلا جو شعر ہے اس کو آپ شعر نمبر 1 کے پہلے مصرعے کی تشریح میں، جبکہ شعر نمبر 2 کو دوسرے مصرعے کی تشریح میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ ظہور آدم خاکی سے ہم کو یقین آیا، تماشا انجمن کا دیکھنے خلوت نشیں آیا۔
حمد کا شعر نمبر 2 ہے، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی حکمرانی سے۔ نظام آسمانی مطلب آسمان کا نظام، حکمرانی مطلب بادشاہت، شہنشاہت، بہار جاودانی یعنی ہمیشہ رہنے والی بہار۔ لفظی معنی دیکھیں، تمام نظام فلکی اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں اور زمین پر ہمیشہ رہنے والی بہار اللہ تعالیٰ کی باغبانی کا نتیجہ ہے۔ اب اگر ہم غور کریں تو یہاں بھی شاعر اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق اور خالق کل قرار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کائنات بلکہ جو نظام فلکی یعنی جو آسمان کا نظام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بے ستون آسمان کو ہزاروں ستاروں اور سیاروں سے سجایا ہے، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، یعنی کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ یہاں شاعر نے اللہ تعالیٰ کو باغبان قرار دیا ہے، ایک باغبان سے تشبیہ دی ہے۔ باغبان کیا کرتا ہے؟ باغبان اپنے باغ کی حفاظت کرتا ہے، اس کی نگہبانی کرتا ہے، پودوں کو سینچتا ہے، ان کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور اس کائنات کے اندر جتنی بھی ہمیں رونق، خوبصورتی، گہما گہمی دکھائی دیتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی باغبانی کا نتیجہ ہے۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ تو حفیظ جلندری جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفت خلاقی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کی آراستگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی کاریگری، اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھائی دیتی ہے، اور آسمان کے اوپر جو لاتعداد اجرام فلکی ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو سورج، چاند، ستاروں کی گردش، سیاروں کا آنا کی گردش، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلالت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین آیت نمبر 40 میں فرمایا، نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، نہ رات ہی دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہے، اور سب ستارے اور سیارے اپنی اپنی مقدار میں حرکت پذیر ہیں، اور واقعی ہی اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا باغبان ہے، جو اس کائنات کا نظام اتنی خوبصورتی اور اس قدر ترتیب سے چل رہا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اس کے اندر کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی خامی دکھائی نہیں دیتی۔ شعر نمبر 3 ہے، زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ اب زمین پر جلوہ آرا کا مطلب جلوہ دکھانا، نظارہ دکھانا۔ مظاہر، مظہر کی جمع معنی ہے علامت یا نشانیاں۔ قدرت مطلب کاریگری، اختیار، ہنرمندی۔ دسترخوان وہ کپڑا جہاں مختلف کھانے جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں۔ لفظی مطلب اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر مختلف انواع و قسم کی نعمتوں کے دسترخوان بچھا دیے ہیں۔ زمین پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر جا بجا بکھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب یہاں بھی شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق کل ہے، مالک کائنات ہے، اور اس کے سوا کوئی اس کائنات کا خالق و مالک ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی صفت خلاقی اور صفت رزاقی دونوں کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور وہ ہمارا رازق ہے، اور اس نے ہمارے رزق کے بڑے بڑے وسیلے بھی لگا دیے ہیں، اور انواع و قسم کے کھانے پینے کی تمام چیزیں اس کائنات میں پیدا کی ہیں، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے اور آبی مخلوق کے لیے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی رازق ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو وہ رازق ہے جو کہ پتھروں میں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو بھی رزق فراہم کرتا ہے، آبی مخلوق جو پانی کی گہرائیوں میں رہتی ہے ان کو بھی خوراک مہیا کرتا ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو ان تمام مظاہر میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی کاریگری جا بجا بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ لاکھ پردوں میں بے پردہ تو ہے، لاکھ پردوں میں بے پردہ تو ہے، سو نشانوں میں بے نشاں تو ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، یہ گرم و سرد، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باریکی۔ گرم و سرد سے مراد ہر طرح کا موسم ہے۔ خشکی و تری مطلب گیلا پن اور خشک موسم۔ اجالا روشنی، تاریکی اندھیرا۔ لفظی معنی کیا ہے؟ سردی، گرمی، خشکی و تری، روشنی و اندھیرا سب اللہ کے تخلیق کردہ مظاہر ہیں، ان سب میں اللہ کی شان جلوہ گر دکھائی دیتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہاں حفیظ جلندری نے صنعت تضاد کا بڑا خوبصورت استعمال کیا ہے، اور ایک لفظ کے مقابل اسی کا متضاد لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی کاریگری، اللہ تعالیٰ کی ہنرمندی کو سلام پیش کیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، وہ خالق کائنات ہے،
اور کائنات کی ہر چیز پر اسی کا اختیار ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ تو جب اختیار اس کا ہے تو گرمی اور سردی، خشکی اور تری اور جھالا اور تاریکی، ان سب پر بھی اس کا اختیار ہے۔ موسموں کے تغیر و تبدل میں، خشک موسم کو تر میں اور تر کو خشک میں بدلنے میں، گرمی کو سردی، سردی کو گرمی میں بدلنے میں، اندھیرے کو اجالے اور اجالے کو اندھیرے میں بدلنے میں، یہ تمام کی تمام چیزوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی شان جھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور یہ کر ہی نہیں سکتا۔ ہر جو دن اور رات ہیں وہ اپنے مقررہ وقت کے مطابق آتے اور جاتے ہیں، اور کوئی کائنات کی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اس کے اوپر اختیار رکھتی ہو۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کا ظاہری وجود تو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کے وجود، اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس ہمیں ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔ اسی کا جلوہ ہے چاروں طرف، اسی کا جلوہ ہے چاروں طرف، ہزاروں نشان۔ حمد کا شعر نمبر 5 ہے، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ مشکل الفاظ، مخلوقات، مخلوق کی جمع، مخلوق سے مراد تمام وہ چیزیں جن کو تخلیق کیا گیا، جن کو پیدا کیا گیا ہے۔ خالق کہتے ہیں تخلیق کرنے والے کو، اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ نباتات پودے، جمادات مطلب بے جان چیزیں، پتھر اور پہاڑ وغیرہ۔ حیوانات جانور۔ لفظی معنی کچھ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ کائنات اور اس میں موجود تمام نباتات و جمادات اور حیوانات غرض کے ہر مخلوق کا خالق ہے۔ اب یہاں حفیظ جلندری اللہ تعالیٰ کو خالق کل قرار دے رہے ہیں، اور وہ بڑے ہی دلکش اور سادہ سے انداز میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد خالق کل ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اسی نے تخلیق کیا ہے، اور سبھی کچھ اللہ کی خلاقی کا واضح ثبوت ہے۔ صرف یہ ایک جہان ہی، اللہ تعالیٰ نے ایسے کئی جہاں پیدا کیے ہیں، اور اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہماری نظر جاتی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے واضح ثبوت دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ سطح اس زمین پر لاتعداد حشرات، پرندے، جانور، انسان، کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے تخلیق کرنے میں ہمیں کوئی بھی شک نہیں ہے، کیونکہ ہم جہاں بھی نظر اٹھاتے ہیں، جہاں بھی دیکھتے ہیں، پہاڑ، پودے، درخت، مختلف چھوٹے چھوٹے جانور، جاندار، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت فراہم کرتی ہیں، اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو بیان کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی صفت اخلاقی، اللہ تعالیٰ کی صفت رضاکی کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ نہیں معکوف خلاقی تیری صرف اس ایک جہاں پر، نہیں معکوف خلاقی تیری صرف اس ایک جہاں پر، کیے ہیں ایسے ایسے سینکڑوں پیدا جہاں تو نے۔ شعر نمبر 6 ہے، وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ معنی دیکھیے گا، خالق تخلیق کرنے والا مراد اللہ تعالیٰ، ارادہ کہتے ہیں نیت کو، عزم کو، باپ دادا سے مراد آباء و اجداد ہے۔ لفظی معنی ہے اللہ تعالیٰ ہمارا اور ہمارے آباء و اجداد کا خالق ہے، ہمارے دل میں پیدا ہونے والے عزائم بھی اللہ تعالیٰ ہی کے تابع ہیں۔ اب یہاں اگر ہم غور کریں تو حفیظ جلندری جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفت اخلاقی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک کل ہے، اور یہ کائنات کروڑوں اربوں سالوں سے قائم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو پیدا کیا گیا، نہ صرف انسانوں کو بلکہ بے شمار چرند پرند کو بھی پیدا کیا گیا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کسی ایک انسان کی شکل بھی، کسی ایک انسان کا نقش بھی دوسرے سے نہیں ملتا۔ تو اس سے زیادہ کیا اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا واضح ثبوت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا مالک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات پیدا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے کے ساتھ ہی تمام ارواح بھی پیدا کر دی۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو دو چیزوں کا مجسمہ بنایا ہے، دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک انسان جسم اور ایک روح، اور جسم میں اللہ تعالیٰ نے دل پیدا کیا ہے، اور دل جو ہے وہ انسان کے ارادوں کی، انسان کے خیالات کی اماج گاہ ہے۔
انسان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے اور اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انسان سرگرم عمل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو انسان کی شہرت کے بھی زیادہ قریب ہے، تو انسان کے دل میں جو عزم و خیال پیدا ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ تب چاہتا ہے جب چاہتا ہے، ہمارے نیک خیالات کو بد اور بد خیالات کو نیک میں بدل دیتا ہے۔ اور اس کی واضح مثال اگر ہم دیکھیں تاریخ اسلام میں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی بہن کی زبان سے چند قرآنی آیات کی تلاوت سنی اور ان کے دل کی کیفیت ہی بدل گئی کہ وہ کفر و شرک کے اندھیروں سے نکل آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے بدلنے سے جانا ہے۔ تو انسان کی دل کی کیفیت کب بدل جائے، اس کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتا، ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتا، ہر دل پہ چاہ رہا ہے روب جلال تیرا۔ شعر نمبر 6 ہے، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ معنی دیکھے گا، بشر مطلب انسان، فطرت اسلام یعنی اسلامی فطرت کے مطابق، شیدا مطلب عاشق دیوانہ۔ لفظی مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا شیدا بنا دیا۔ اب اس جو زیر تشریح جو شعر ہے، اس میں حفیظ جلندری انسانی پیدائش کے مقصد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے حدیث قدسیہ کہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اور جب میں نے چاہا کہ میں خود کو عیاں کر دوں تو میں نے اپنے نور سے نور نبوت پیدا کیا، اور پھر اسی نور کا کچھ حصہ لے کر اس کائنات کو تخلیق فرما دیا۔ یوں یہ کائنات نہ صرف اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی ایک جھلک ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تخلیق نہ کرتے تو شاید اللہ تعالیٰ یہ کائنات بھی تخلیق نہ کرتے۔ تو حفیظ جلندری نے انسانی پیدائش کے متعلق حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بشر کی آپ علیہ السلام سے محبت کے تعلق کو ظاہر کیا، اور حدیث ہے، ہر وہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں۔ یوں ہر بچہ جب فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فطری امر ہے، لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیوانہ وار محبت اس فطری امر کا ایک تسلسل ہے۔ اس لیے حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا اور اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کی، اور اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعوے دار ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیے بغیر اللہ سے محبت کا دعوے دار نہیں بن سکتا۔ محمد مصطفیٰ کی رحمت للعالمین سے، محمد مصطفیٰ کی رحمت للعالمین سے بڑھائی یارب اپنے لطف و احسان کی شان تو نے۔ اچھا بیٹے، اب اس کے مشقی سوالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی ہیں؟ آپ کو تشریح سے پتہ لگ ہی گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کا کن، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے، ان کو آپ نے تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، انسانی وجود پورا کا پورا ہی نعمتوں سے عبارت ہے۔ اجالا، اندھیرے اور خشکی اور تری کس کے مظاہر ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری کے۔ ہم میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر آیا، ان تمام کا آپ کو معلوم ہے کہ انسان ہے، حیوان ہے، نباتات ہیں، پتھر اور پہاڑ وغیرہ ہیں، اور اس نظم کا خلاصہ بھی آپ نے اپنے الفاظ میں تحریر کر لیجئے گا، ٹھیک ہے جی؟ اس کے علاوہ بیٹے آپ کی کتاب میں کچھ مزید مشقی سوالات دیے گئے ہیں جو کہ کثیر الانتہا سوالات ہیں، اور کچھ کالمز کو دوسرے سے ملانا، تو یہ تمام چیزیں آپ نے گھر میں خود دیکھنی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مشکل درپیش ہو تو وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ جی بیٹے، اب آپ لوگوں کا تحریری ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے شعر نمبر 1 اور 4 کی تشریح اپنی اپنی کاپیز پہ خوش خط تحریر کرنی ہے، اور امید ہے کہ آپ تمام بچے اپنا کام بہت توجہ سے کریں گے۔ کام جو ہے وہ صاف ستھرا ہوگا، اور اپنی کاپی پر حاشیے لگانا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔